In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all will be fine. Today I am here to teach you the first poem of your book, The Neem Tree of Class 9. Is written by Mrs. Aisa Qazi. I have divided this poem into three parts. First of all, I will tell you the introduction of this poem. This poem was written by Mrs. Aisa Qazi. یہ نظم جو شاعرہ ایسا قاضی ہیں انہوں نے لکھی ہے The German wife of علامہ علی قاضی، یعنی کہ جرمن، یہ جرمن سے تعلق رکھتی تھی اس لیے کہا ان کو. اور علامہ علی قاضی کا مطلب ہے علامہ امداد علی امام علی قاضی، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مرحوم، یہ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. She was born at Weimar in Germany. جرمنی کا ایک علاقہ ہے ویمار، یہ وہاں پر پیدا ہوئی. She met علامہ علی قاضی in 1907. 1907 میں یہ علامہ علی قاضی سے ملی تھی. In لندن میں and in 1910 was married to him. اور 1910 میں ایسا قاضی نے امداد علی امام علی قاضی سے جو ہے وہ شادی کر لی تھی. They came in to Sindh in 1911 where she spent the rest of her life. اور 1911 میں یہ لوگ سندھ تشریف لائے اور اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ یہاں سندھ میں گزاری. Visiting Europe now and again. یہ نہیں تھا کہ اس دوران وہ یورپ نہیں جایا کرتے تھے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے یورپ ضرور جایا کرتے تھے. So she wrote poems in German and English, and also helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. یہ جو مسز ایسا قاضی ہیں انہوں نے جرمن زبان میں اور انگلش زبان میں بہت ساری نظمیں لکھی، اور اپنے ہسبینڈ کی یعنی کہ اپنے شوہر کی بھی جو ہے وہ بہت مدد کی کتابیں لکھنے میں. اور ایک ان کی فیمس کتاب براؤن گرل ان سرچ آف گاڈ وہ لکھنے میں بھی انہوں نے مدد کی. She died in Hyderabad on May 28, 1967. 28 مئی کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا. and is buried beside her husband at Sindh University campus جامشورو. اور سندھ یونیورسٹی کا کیمپس جامشورو یہ اپنے جو ہسبینڈ ہیں علامہ علی قاضی ان کے جو ساتھی یہ جو ہے وہاں پر سندھ یونیورسٹی کے کیمپس جو ہے وہاں پر یہ دفن ہے. I have completed my first part. Now I will tell you the difficult meaning from this poem. So intercept means راہ میں رکاوٹ ڈالنا، scorching مطلب جھلسا دینا، اور بیمز مطلب شعائیں، اسپرے مینس فوار یا چھڑکاؤ، سود مطلب آرام، انافریڈ مطلب بنا ڈرے یا بغیر خوف کے، پورٹی غربت، سورو غم، شیلٹر سایہ یا پناہ، لوفٹیس مطلب اعلیٰ ترین. So we have this poem on page number 17. So I have completed 2 steps. First I introduced the introduction of the poetess. Now I have told you the meanings of this poem. Now I am explaining the stanzas one by one. My lovely name that intercepts sun's scorching beam. میری پیاری نیم کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ سورج کی جھلسا دینے والی گرمی جو اس کی شعائیں ہیں اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہو، اسے جو ہے وہ ہر وقت برداشت کرتی ہو. Yet bears the heat all the day. تمام دن جو ہے وہ سورج کی گرمی اے پیاری نیم تم برداشت کرتی ہو. Without the rain's refreshing spray. جب تک بارش نہیں ہو جاتی اور تمہیں تازہ تر نہیں کرتی تب تک تمہیں جو ہے سورج کی یہ جو جھلسا دینے والی شعائیں ہیں انہیں تم برداشت کرتی ہو. Thou charms the wondrous woe away with shooting shell. کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسافر جب گرمی سے تھکا ہارا نیم کے درخت کے نیچے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہے رکتا ہے
تو وہ اپنے سارے کے سارے غم اپنی تھکن جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اسے جو ہے اے پیاری نیند تم ایک جو ہے وہ آرام پہنچاتی ہو, سایہ پہنچاتی ہو. How strong you are, how unafraid, کتنی بہادر ہو تم, کتنا بنا ڈرے جو ہے. How strong you are, how unafraid, how green thy leaves in spite of all. سارا دن تم یہ جو سورج کی سخت گرمی ہے اسے برداشت کرتی ہو, لیکن پھر بھی تمہارے پتے ہرے بھرے ہیں اور ہرے بھرے رہتے ہیں. The midday flames that burning fall. آدھا دن جو ہے وہ سورج کی گرمی تم پر پڑتی ہے اور تمہارے پتے جو ہے وہ جھلستے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہرے رہتے ہیں. Upon by unprotected head. اور سورج کی شعائیں جو ہیں وہ ایک دم مطلب ڈائریکٹ تمہارے سر پر آ کر جو ہیں وہ پڑتی ہیں. بیٹا ایسا ہوتا نا, ہم تو بہت تھک جاتے ہیں, ہمارے پاس تو گھر ہے, گرمی سے بچنے کے لیے, سردی سے بچنے کے لیے, بارش سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں, اپنے گھر کی چھت تلے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چھت جو ہے وہ ہمیں گرمی سردی ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے. لیکن نیم جو ہے وہ بھائی اگر مددگار ایک زمین پر ہے نا لگی ہوئی, اس کے اوپر تو کسی چیز کا سایہ نہیں ہے, تو اس پر ڈائریکٹ جو ہے وہ سورج کی روشنی آ کر پڑتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کتنی اسٹرانگ ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ سایہ فراہم کرتی ہے. Could man be bold as thou and rise. کاش کہ ایسا ہوتا, انسان بھی اتنا ہی بہادر ہوتا اور ایسے ہی ابھرتا, اپنی زندگی میں ایسے ہی آگے بڑھتا. Above the earth with the sheltering arm. جس طریقے سے تم نے اپنے یہ جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں لوگوں کو اپنے آپ پناہ دیتی ہو, کاش کہ انسان بھی ایسا ہی کرے. To save the suffering ones from harm. تم کیا کرتے ہو کہ ہر ایک کو جو ہے مصیبت سے, گرمی سے بچاتے ہو. کاش کہ انسان بھی ایسے بن جائے, ہر ایک کے دکھ درد میں کام آئے. کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے والے بنے, ہمدردی کے دو بوجھ ہونے والے بنے. From sorrows, poverty and vice through sacrifice. کاش کہ انسان ایسے بن جائیں کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو, ایک دوسرے کا غم ختم کرنے کی کوشش کریں, غربت ختم کرنے کی کوشش کریں اور برائیاں ختم کرنے کی کوشش کریں. اور قربانی کا جذبہ, جیسے تمہارے اندر قربانی کا جذبہ موجود ہے پیاری نیم, ایسے ہی انسانوں کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. Could man be steadfast and like thee. کاش کہ انسان بھی ایسا ہو, اس کے اندر محبت کا جذبہ ہو, اصرار کا جذبہ ہو, دوسروں کے لیے اس کے دل میں محبت ہو. کاش کہ انسان بھی ایسا ہی بن جائے. Face every fate would it not be. ہر قسم کی جو اس کی قسمت میں چیزیں لکھی ہیں اسے اس کا سامنا کرنے والا ہو. کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچی ہے اس پر واویلا مچانے والا نہ ہو, بلکہ مطلب جو بھی غم ہے اسے بھی خوشی سے سہنے کی کوشش کریں, اس پر صبر کرنے کی کوشش کریں. Fulfillment of life's loftiest dream. انسان بھی جو ہے اپنی زندگی کے اعلیٰ مقصد کو پانے کے لیے انتھک محنت کرے, راہ میں آنے والی رکاوٹیں جو ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے اعلیٰ جو خواب ہیں, اپنی جو زندگی کا مقصد ہے اس زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. My lovely name, میری پیاری نیم. I hope you understood the explanation of this poem. So, and we have exercise also of this poem. Answer the following question after reading the poem. How can the neem tree prevent the burning heat of the sun from troubling us? کہہ رہے کہ کیسے یہ جو نیم ٹری ہے, نیم کا درخت ہے, یہ جو سورج کی گرمی ہوتی ہے, جھلسا دینے والی گرمی ہوتی ہے, اس سے ہمیں پریشانی سے بچاتی ہے. بیٹا بیکاز اٹ گیوز us shade and gives us soothing shade. یہ ہمیں سایہ فراہم کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ درختوں کی مدد سے جو ہوا چلتی ہے تب بھی ہمیں جو ہے وہ خوشی کا, راحت کا احساس ہوتا ہے. Why does the poet say that the neem tree is unafraid? یہاں پر شاعر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیم کا درخت ہے یہ بنا ڈرے بنا خوف کے یہاں پر موجود ہے. بیٹا کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہر وقت جو ہے
وہ گرمی برداشت کرتا ہے, سورج کی شعاعیں برداشت کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پتے ہرے بھرے ہیں اور لوگوں کو ایک سایہ فراہم کرتا ہے. What does the neem tree look like? نیم ٹری کیسے نظر آتی ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. How does the poetess compare the neem tree to man? اور اس نے انسان کا, نیم کے درخت کے ساتھ انسان کا کیا موازنہ کیا ہے, آپ نے بتانا ہے. What according to the poetess is the highest aim of life? اور شاعرہ کے مطابق زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہونا چاہیے. 3 سوال جو ہیں وہ آپ کو میں نے ٹاسک دی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے آنسر اپنے بورڈ میں لکھ کر ہمیں سینڈ کرنے ہیں. So I hope you enjoyed this point. Take care. اللہ حافظ.